اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بتاؤں گی، جو کہ واقعہ افق کے نام سے بھی مشہور ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ مستلق سے فارغ ہوئے ہیں اور واپس مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں لشکر جو ہے اس نے پڑاؤ ڈالا ہے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ خود بتاتی ہیں، صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ جو حضرت عائشہ صدیقہ نے ایز اے فرسٹ پرسن خود بیان کیا ہوا ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ جو یہ ہم لوگ ادھر لشکر جو تھا اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے قضائے حاجت جو ہے محسوس ہوئی ہے، تو میں لشکر سے دور جو ہے وہ جنگل کی طرف گئی ہوں، اور جب میں فارغ ہو کے واپس آ رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ جو میں نے ہار پہنا ہوا تھا، اور وہ ہار جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تحفتاً دیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں واپس اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے گئی ہوں، اور کہتی ہیں میں نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن مجھے ہار نہیں ملا ہے، اور جب کافی دیر ہو گیا تو میں واپس آ گئی ہوں، اور جب میں اس جگہ آئی ہوں جہاں پہ لشکر تھا، تو لشکر جو تھا وہ کوچ کر چکا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ جو جنہوں نے میرا ہودج اٹھانا تھا انہوں نے محسوس کیا ہوئے گا کہ میں اس کے اندر موجود ہوں، کیونکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی، اور جسم پر موٹاپے کے آثار بھی نہیں تھے، تو اس طرح وہ لشکر جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ ہودج جو کہتے ہیں ایک ڈولی نماز چیز تھی کہ جس کو اونٹ کے اوپر رکھتے تھے تاکہ عورت جو ہے وہ پردے میں رہے اور اس کے اندر وہ بیٹھے۔ تو وہ کہتی ہیں جب میں واپس اس جگہ کے اوپر آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ جدھر اونٹ بیٹھا ہوا تھا اس جگہ کے اوپر میرا ہار تھا، یعنی کہ ہار جو ہے اونٹ کے نیچے آیا ہوا تھا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ دور دور تک سناٹا تھا، تو میں وہیں پہ بیٹھ گئی، اور میں نے سوچا کہ جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے وہ یہیں واپس آئیں گے، تو بیٹھے بیٹھے فرماتی ہیں کہ مجھے نیند جو ہے وہ آ گئی ہے، اور پھر کہتی ہیں میں نے آواز سنی لا حول ولا قوت الا باللہ، تو میری آنکھ کھلی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ صفوان سلمی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کھڑے تھے، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ اگر کوئی سامان گر جائے یا کوئی چیز رہ جائے تو اس کو وہ اٹھا لیا کریں، تو وہ کہتی ہیں وہ آ رہے تھے، اور جب وہ اس جگہ پہنچے ہیں جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا ہے اور خیال کیا ہے کہ شاید کوئی سویا ہوا ہے، نزدیک آ کے جب انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، تو وہ کہتی ہیں میں اٹھ گئی ہوں، اور میں نے اپنی چادر جو ہے اپنے چہرے پر ڈال لی ہے، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اپنا جو اونٹ ہے اس کو میرے قریب بٹھا دیے، اور کہتی ہیں جب میں بیٹھ گئی ہوں تو جو صفوان رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا اونٹ کی جو ہے وہ مہار کو پکڑ لیا، اور وہ تیز تیز چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ قافلے کے ساتھ جا کے تو ملنا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ مدینہ جو ہے قافلہ داخل ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم لوگ لشکر میں پہنچ گئے ہیں، اور لشکر میں اس وقت نخل ظہیرہ کے مقام پر جو تھا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور اس وقت دوپہر کا ٹائم تھا، تو کہتی ہیں جب ہم ادھر پہنچے ہیں تو جو منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی، اس کو جو ہے بہتان لگانے کا موقع مل گیا، اور اس نے جو ہے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اب ساری جو کتابیں ہیں ان میں کچھ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس نے کیا کہا تھا یا کیا بہتان لگایا تھا، اس بارے میں بالکل خاموشی ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بہتان لگایا اور اس نے باتیں کرنی شروع کر دیں، اور اب یہ جو لشکر ہے مدینہ منورہ جب پہنچ گیا تو منافق جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے اس بات کو جو ہے زیادہ ہوا دینا شروع کر دی ہے، زیادہ زیادہ جو ہے اس کو شہرت اس بات کو جو ہے وہ دینے لگا، جگہ جگہ بیٹھ کے یہ بات کرنے لگا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ منورہ جب آئی ہوں تو میں بیمار ہو گئی ہوں، اور میں 1 ماہ تک بیمار رہی تھی، اور دوسری طرف جو منافق تھے وہ اس بات کو پھیلاتے رہے تھے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے تھے، اور یہ باتیں پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک بھی پہنچ گئیں، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت تک کسی بات کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن وہ کہتی ہیں میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس منافقین کے الزام تراشی سے سخت غم زدہ تھے، اور اس لیے جو ہے آپ اپنے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل کر جو ہے وہ بات بھی نہیں کر رہے تھے۔
تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے اس طرز عمل سے بہت پریشان تھی، اور کہتی ہیں کہ جب میری بیماری تھوڑی کم ہوئی ہے تو میں مستح کے ساتھ جو ہے وہ باہر گئی ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت ہم قضائے حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، تو میں ان کے ساتھ جب باہر گئی ہوں تو راستے میں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ گر پڑی ہیں، اور جب اٹھی ہیں تو انہوں نے مستح کو جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ اس کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں، اس نے تو غزوہ بدر میں بھی شمولیت اختیار کی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مستاح جو ہے اس نے یہ کہا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں اس وقت تک حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بات کا نہیں پتہ تھا، اور وہ کہتی ہیں جب میں نے یہ سنا کہ لوگ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، ان پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ پھر وہ جب واپس گھر آئی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں اور زیادہ جو ہے بیمار ہو گئی ہوں، اور تمام رات جو ہے وہ کہتی ہیں ساری رات میں روتی رہی تھی، اور نیند جو ہے بالکل نہیں آ رہی تھی۔ کہتی ہیں پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ہیں تو آپ نے پوچھا ہے کہ عائشہ کیا حال ہے، تب میں نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مجھے اجازت دے دی ہے، اور وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ صبر کے بارے میں اپنے والدین سے پوچھوں کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی ہوں تو جو میری والدہ ہیں ام رومان رضی اللہ عنہ، وہ مکان کے نچلے حصے میں تھیں، جبکہ والد صاحب جو تھے وہ اوپر تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے دیکھا ہے تو وہ کہتی ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو اپنے لوگ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا کچھ پتہ ہے، آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تو اس پر میری والدہ نے کہا ہے کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی پناہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد تو مجھے اور زیادہ جو ہے تکلیف ہوئی، اور میں بہت زیادہ رونے لگی، اور میرے رونے کی آواز جو ہے وہ سن کر والد صاحب بھی آئے، اور انہوں نے والدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں اس کو بھی ان ساری باتوں کا جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں اس کے بعد میرے والد، میری والدہ اور ہم تینوں جو ہیں وہ روتے رہے ہیں، اور کہتی ہیں کہ اس وقت ایک انصاری عورت جو تھی وہ بھی ملنے کے لیے آئی ہے، تو میں نے اسے اندر بلا لیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ وہ پھر میرے گلے لگ کے روتی رہی، اور ہم دونوں کافی دیر تک روتی رہی ہیں۔ ایسے میں وہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا آپ نے میرے پاس بیٹھنا جو ہے چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے تو میرے پاس بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اور پھر فرمایا ہے کہ عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ان کو اس کا جواب دیں۔ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول سے کیا کہوں، اور ان کی والدہ جو ام رومان رضی اللہ عنہا ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ تب کہتی ہیں کہ اب اگر میں کہتی کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا آپ اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، اور میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور جا کے تو بستر کے اوپر لیٹ گئی ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائیں گے کہ جن آیات کی تلاوت کے لوگ کیا کریں گے، جن کو مسجدوں میں پڑھا جائے گا۔ وہ کہتی ہیں میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ بھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار جو ہیں وہ محسوس ہوئے،
کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے، اور یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے اثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہ کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی۔ آخر جب آپ پر وحی کے اثار ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ کے جو پیشانی تھی اس پر پسینے کے قطرے تھے، اور آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کے تو آیت نمبر 20 تک آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ عائشہ اٹھو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ والدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے بری کیا۔ اب جو قرآن پاک کی آیات ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو ہیں ان کی سازش کو بے نقاب کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کیا ان باتوں سے جن کو انہوں نے پھیلایا ہوا تھا۔ اور اس دوران جو دوسرے واقعات پیش آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گی۔